اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا چینل کے ساتھ عدیلہ حیدر آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اقرا کا مطلب کیا ہے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھنا، بار بار پڑھنا، دہرانا، ریسائٹ کرنا۔ اس کے علاوہ ٹو ڈیولپ یور سیلف، ٹو ایجوکیٹ یور سیلف، اپڈیٹ یور سیلف ڈے بائی ڈے۔ سب سے پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے حکم سے اتری، جو لائی، سورہ علق میں اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، پڑھو، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں تعلیم کی، پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے پڑھنے کی اہمیت کو قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 27 میں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، تیرے جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہا کرو۔ پڑھتے رہا کرو یعنی ایک دفعہ پڑھ کر رکھنے کی بات نہیں ہے، کنٹینیوس ٹینس، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہو کنٹینیوس ساری زندگی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں سے، انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے۔ اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھتے اور لوگوں کو پاک کرتے۔ کن چیزوں سے؟ شرک سے، کفر سے، ریاکاری سے، منافقت سے، اور معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام جو برائیاں تھیں ان سب سے، اور دانائی سکھاتے۔ دانائی کی ویسے تو بہت بڑی میننگ ہے، بہت وسعت ہے اس لفظ میں، لیکن اگر میں ایک دو جملے میں اس کو پرونا چاہوں تو دانائی اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، عز کے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا، اپنی ذمہ داری کو کوشش بھر صحیح طریقے سے پورا کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے وسائل کا بہترین استعمال کرنا، لمحہ با لمحہ اپنی کوشش کے مطابق۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن میں پڑھنے کا حکم دیا۔ پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ کے علم کا
ڈائریکٹ سورس ہے نالج کا، علم کا اور صراط مستقیم کا۔ علم کے ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، بہت زیادہ یعنی فائدے ہیں اس کے علم کے۔ یہاں پر میں چیدہ چیدہ پوائنٹ ہیں جن کو میں پڑھتی ہوں۔ نالج آف اسلام، نالج آف قرآن کیوں ضروری ہے؟ علم کے ذریعے ایک انسان حق اور باطل کا فرق کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ علم ایک انسان کی ڈھال ہے، جب یہ علم، اللہ کا علم اس کے عمل میں بدل جاتا ہے تو اس کی ڈھال بن جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کو ہر طرح کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ دو طرح کے شر، ایک انسان کے اپنے اندر کا شر اور ایک باہر کا شر، باہر کی دنیا کا شر۔ اندر کا شر کیا ہے؟ انسان کی اپنی انا، اپنا غصہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تہمت، ریاکاری وغیرہ وغیرہ۔ باہر کی دنیا کا اسی طرح شر ہے، غلط رسم و رواج کا شر، لوگوں کے غلط رویے، رشوت، حرام خوری، طرح طرح کے علمی کمی سے جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے سوسائٹی میں، ان سب شر سے حفاظت فرماتا ہے علم ایک انسان کی۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو ایک انسان کو ہر طرح کی جہالت کے اندھیرے سے نکال کر سچائی اور حق کی روشنی میں کھڑا کرتا ہے، اور جس کی روشنی میں انسان اپنے نفس کا بہترین تزکیہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ بہترین طور پر کر سکتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان اپنے غلط رویے اور فرسودہ خیالات کو کھریچ کر، اس خول سے نکل کر ایک نئے انسان میں تبدیل ہوتا ہے، ایک ایسے انسان میں جس کو اللہ رحمان اسے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ علم ہی ہے جو انسان کو اپنی ذات کی بھی پہچان کرواتی ہے اور اللہ رب العزت کی بھی محبت اور اس کی پہچان کرواتی ہے۔ ویسے تو کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں اس کی ربوبیت، اس کی شان، اس کی ذات کو جاننے کے لیے، لیکن علم بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت ایسی ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کتنی خوبصورت بات ہے۔ علم جو ایک انسان کو عاجزی، تواضع، ادب و احترام کرنا سکھاتا ہے۔ علم انسان کو اس کی اپنی انا سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی کرنا سکھاتا ہے۔ اپنی انا کیا ہے؟ اپنی انا یعنی اپنے کسی ہنر پر مغرور ہونا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے دل میں پراؤڈ ہونا کسی بات کو لے کے، کسی چیز کو لے کے، اور لوگوں کو نیچا دکھانا، یہ انسان کے اپنے اندر کی انا۔ تو اللہ کی واحد بندگی کرنا سکھاتا ہے علم، کہ اللہ ہے سب سے بڑا والی ذات اور اسی کی ذات ہے بندگی کے قابل، اور تکبر کی ذات صرف اللہ واحد کی ہے۔ انسان کو اس کے اندر کے ڈر اور وسوسے سے بھی نکالتا ہے علم، جو خود کے اندر جو ڈر، وسوسہ، ایک خوف ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا تقوی، کانشیسنس آف گاڈ دیتا ہے اللہ کا علم۔ علم ہی ہے جو ایک انسان کو یقین کے راستے پر چلاتا ہے، تمام شک و شبہات کی وادی سے نکال کے
صراط مستقیم پر یقین کے ساتھ چلتے رہنا۔ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اور اس کے اپنے نفس کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ واحد کی غلامی میں دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ ایک غلام جس کے کئی مالک ہیں اور ایک غلام وہ ہے جس کا ایک مالک ہے، کون سا غلام بہتر ہے؟ وہ غلام جس کا ایک مالک ہے، اللہ واحد، صبغت اللہ، ایک اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ خوبصورت ہوگا؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ہم سب کو اپنے رنگ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کس طرح کا رنگ ہے، اپنے نفس کا، دنیا کا، یا اللہ کا۔ اسلام کی ٹیچنگ ہے کنٹینیوس ایکوائر نالج، یعنی علم حاصل کرتے رہو، بڑھتے رہو، اگر گر جاؤ تو اٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ جو ساتھ ہے، اور آگے سے آگے بڑھتے رہو، بہتے ہوئے پانی کی طرح، بہتے ہوئے جھرنے کی طرح۔ رکنا نہیں ہے یہ سفر، چلتے رہنا ہے، نیور گیو اپ۔ تو زندگی کا، ویسے تو زندگی کے کئی معنی ہیں، لیکن زندگی کا ایک اہم معنی یہ بھی ہے کہ علم خود بھی حاصل کرو اور اس کی روشنی دوسروں تک پھیلاؤ، اس پیغام کو آگے بڑھاؤ، تاکہ روشنی اتنی بڑھ جائے کہ اندھیرے کو ختم کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اندھیرا اس روشنی میں خود اپنی بساط کھو دے۔ تو ہمیں اور آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ اندھیرے کو ختم تو کرنا ہے، لیکن اپنی علمی روشنی کو اتنا بڑھا دیا جائے، اپنی اللہ کے علم کو سیکھ کر، کہ وہ اندھیرا خود بخود سمٹ جائے۔ تو فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ روشنی پر، مثبت چیزوں پہ۔ اور جس چیز کو ہم جتنا تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، وہ اتنا، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے۔ تو علم کی روشنی جتنا آگے سے آگے دیں گے، وہ پھیلتی چلی جائے گی، اس میں برکت ہوگی اللہ کی۔ علم ہی ہے جو ایک انسان کی روح کو منور کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ایک انسان کی نہ صرف دنیا بدل جاتی ہے بلکہ اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اور جب ایک انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے تو اس کی کل کائنات روشن ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی جو اس کی امانت ہے، یہ زندگی جو اس کی امانت ہے، کیوں نہ بندگی ہو اسی رب کے لیے۔ میں اپنی ٹاپک کا اختتام کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتی ہوں۔ رب زدنی علما، اے رب ہم سب کے علم میں اضافہ کر۔ نالج ود ایکسیلنس، وہ علم جو میری خود کی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے اس میں روشنی ہو۔ وہ علم جو ہمیں اللہ کی رضا والی زندگی عطا کرے، وہ علم جو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا سکھائے، کہ اللہ کی رضا میں راضی کیسے رہتے ہیں، اور وہ علم جو ہمیں اللہ سے راضی رہنا بھی سکھائے، اور وہ علم جو ہمیں اور آپ کو اللہ کا عاجز غلام بنائے۔ آمین۔ رب زدنی علما۔ آمین۔
واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.